سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد پہلوان صاحب مرحوم و مغفور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے نماز جنازہ میں ہم سارے حضرات شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قدم قدم پر جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، بھائیوں کو، بیٹوں کو، خاندان کو جو یہ صدمہ پہنچا ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت اور فکر قبر نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی جہان ہے، اس کے شب و روز، لیل و نہار عارضی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن وہ شخص بڑا باکمال، بڑا باسعادت اور رفعت اور سعادت کا حامل ہے کہ جو اس جہان میں زندگی کے لمحات گزارنے کے باوجود جب اسے رحلت کا وقت آتا ہے، نزع کا وقت آتا ہے، اس کا یہ جہان تمام ہوتا ہے، تو اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں آدمی رہ کر اللہ کو بھی یاد رکھے، اللہ کے رسول کو بھی یاد رکھے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اور جب ایسا انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس عارضی جہان کو چھوڑتا ہے، اس کی رحلت ہوتی ہے، تو جب یہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے تو اس کا ایک تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور دوسری بات اسے قبر میں پہنچتے ہی حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، آدمی نے ایمان کی حالت میں یہ زندگی گزاری ہو اور مومن بن کر رہا ہو۔ جب وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور پہلوان صاحب کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، خاندان کو جو یہ صدمہ پہنچا ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبزادہ تراب علی صاحب، پروفیسر تراب علی صاحب، سجادہ نشین زیب و زینت آستانہ عالیہ چوکی شریف، آپ تشریف فرمائیں، آپ خطاب فرمائیں گے اور نماز جنازہ کی امامت بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف سب پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب ایک جنازے میں شریک ہیں، اور چودھری محمد پہلوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے، اور سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قبر جو ایک مشکل سفر ہے، اس سفر میں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور بالخصوص یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہر جنازہ ایک پیغام ہوتا ہے پڑھنے والوں کے لیے کہ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہماری بھی باری ہے۔ اس لیے یہ ایک خود جنازہ ایک سبق ہوتا ہے۔ اس پر اگر لمبی چوڑی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی بات ہے کہ ہر روز ہم کسی نہ کسی جنازے میں، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ایک دن چلتے ہوئے انسان کو دوسرے دن اس پر پٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی عبرت ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو یہی اس کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہے۔
لیے میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی صرف اسی کے پر ایک بات جو اس بات سے متعلق ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس سے ارادہ کرتا ہے ہدایت دینے کا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جس کو اللہ کی ہدایت کی دولت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضور بتائیں کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اس کی علامت کیا اس بندے کی؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں اسلام داخل ہو چکا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی فکر موت میں گزار دیتا ہے۔ یعنی گویا آپ سمجھیں کہ ایک سچے مسلمان کی کہ جس کے سینے میں اسلام ہے، میرے کریم آقا نے اس کی نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ موت کی تیاری اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور یہی فکر ہمیں آج جنازہ دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل سفر ہے موت کا، جو موت کے بعد قبر کا سفر ہے، یہ سب سے مشکل ہے۔ قبر، جس کی قبر اچھی ہے اس کی آخرت اچھی ہے، جس کی قبر خراب ہے اس کی آخرت خراب ہے۔ اور قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں پر بالکل سامنے آ جائے گا انسان کے اعمال کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، ساری اس کی ہسٹری زندگی کی سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے ہمیں کریم آقا نے یہ بتایا ہے کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ جو نیک اعمال لے کر اس دنیا سے گیا وہ کامیاب بندہ ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار دنیا میں ایک مختلف سمجھ لیا ہے۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ کہنے لگا اس نے گاڑی لی بڑی، تو پراڈو گاڑی لی، تو میں نے اس کے منہ سے یہ بات سنی ہے۔ میں نے کہا کتنا نادان ہے یہ شخص کہ اللہ نے اگر اس کو دولت دیا، اور وہ کہتا کیا ہے، کہنے لگا کہ میں نے کہا کسی نے کہا نا وہاں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے گاڑی بڑی خرید لی ہے، اس نے کہا جی کہ یہی گاڑی تو میری عزت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ اپنے عزت کو بھول چکے ہیں کہ عزت کی تعریف کیا ہے۔ عزت کی تعریف صرف منصب کا ہونا، کہ صرف دولت کا ہونا، صرف علم کا ہونا نہیں۔ عزت کا معیار اللہ کے ہاں وہی ہے جس نے کامیاب نیکیوں بھری زندگی گزاری، وہ عزت والا بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہمیں یہ بات ہر وقت سمجھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ بازار میں چلے جائیں تو آپ کے لیے اگر خریداری کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو، آپ نے کپڑا خریدنا ہو تو کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا سوچ بچار کرتے ہیں، اچھا ہے نہیں ہے، یہ سیزن گزارے گا نہیں، اس کا رنگ اترتا ہے نہیں۔ اگر آپ نے جوتے خریدنے ہوں تو کتنی دکانوں پہ پھر کے آپ اس جوتا خریدتے ہیں۔ ہم زندگی کے اپنے جتنے معاملات کرتے ہیں ان میں بڑی غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہے انسان اتنی غور و فکر ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کے اوپر کرنا شروع کر دیں تو ہماری موت اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ اس لیے میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنازہ، ہر جنازہ ایک دعوت فکر ہوتا ہے، اور یہ جو جنازے ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں اپنی موت کی طرف فکر دلاتے ہیں، اور کامیاب سینہ اور اسلام سے بھرا ہوا سینہ، اور میرے کریم آقا کی فرمان کی روشنی میں کہ جس کا سینہ اسلام سے آباد ہے اس سینے کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں موت کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے اولیاء کی زندگیاں پڑھی، بڑے بڑے اولیاء کی، ہمیں بات ختم کروں گا۔ ہم تو ایک گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے تو اعمال بھی بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنی کسی نیکی پر کوئی نہیں ہے کہ ہماری نیکی کوئی قبول ہوگی، ہمارے پاس ایک نیکی بھی اس قابل نہیں ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، لیکن میں آپ کو، ہم پھر بھی اس موت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ بغداد شریف کے ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جن کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور جن کی زیر تربیت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ یہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب آیا تو آپ کے بانجا لگتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جنید میری قبر بغداد کی زمین کے اندر نہ کرنا، بغداد شہر سے باہر مجھے دفن کرنا۔ آپ نے فرمایا حضور آپ کا اتنا چرچا ہے، لوگ آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں، لوگ اتنے آپ کے خلفاء اور مریدین ہیں، لیکن یہ بات مجھے کیوں وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے بغداد کی زمین مجھے قبول نہ کرے تو میں دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اس خوف کی وجہ سے میری قبر باہر کرنا۔ یعنی ولی اللہ ہے لیکن موت کا خوف کتنا ہے، موت کا ڈر کتنا ہے۔ اور ہم ہر روز کیسے کیسے اعمال ہو رہے ہیں معاشرے میں، آپ دیکھیں
سود عام ہو رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اور پھر ہم مسلمان سمجھتے ہیں سود خوری کے کاروبار ہو رہے ہیں، ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم دوسروں کے درمیان دراڑیں ڈال رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث حضور نے فرمایا، جنت کی خوشبو بھی وہ بندہ نہیں سونگے گا جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں دراڑیں ڈالی، قطع تعلقی پیدا کی، ناراضگیاں پیدا کی۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن جنت کی خوشبو سے بھی وہ بندہ محروم رہے گا، اور جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ ساری باتیں، وقت ہو سکتا ہے ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عزت اور کامیابی ملے، اور حقیقی عزت وہی ہے جو قبر سے ہمیں نصیب ہوگی، اور قبر کامیاب ہے تو آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔